والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو میخواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 30 اپریل 1993 ہم یہاں جامعہ اشاعت الاسلام چکلالہ راولپنڈی پاکستان میں اس ادارہ کی افتتاحی تقریب میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. دین کے حوالے سے جب بھی کوئی افتتاحی موڑ سامنے آتا ہے تو فکری اعتبار سے ہمیں اس مرکز کے افتتاح کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو بابا ملت سیدنا ابراہیم اور ان کے جلیل القدر فرزند کے ہاتھوں سے سامنے آئی اور جس کے عالمگیر اور ہماگیر اثرات و ثمرات نے انسانیت کو اتنا متاثر کیا کہ کسی اور ادارہ اور تحریک نے بنی نوع انسان کو اتنا متاثر نہیں کیا. میرا ایکسپیرینس یہ ہے، اس سلسلے میں میرا مشاہدہ یہ ہے کہ دین کے حوالے سے جب بھی کوئی افتتاح اس نسبت کے ساتھ کیا گیا تو اللہ کی رحمت کا ابر کرم برس پڑا اور اس قدر اس کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوا کہ انسانی عقل و دانش ششدر رہ گئی. بے مثال بے شمار مثالیں ہیں اس سلسلے میں. اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو وقت بھی ہمارے پاس محدود ہے. میں نے چاہا کہ آج کے اس افتتاح کو ہم بھی اسی نسبت سے مزین کر دیں اور خلاق عالم سے یہ دعا کریں کہ وہ اس پودے کو بھی گلشن بنا ڈالے.
چنانچہ کتاب اللہ کا یہ حصہ جس کی ہم نے ابھی ابھی تلاوت و سماعت کی سعادت حاصل کی، اس افتتاح کی، اس فاؤنڈیشن کی کارروائی ہے یہاں جو قرآن کریم نے بیان کی۔ یہ اس وقت کی کارروائی ہے جب سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے ایک اور کارروائی بھی ہے جو ہے تو اسی سلسلے کا حصہ، لیکن اسے قرآن نے علیحدہ بیان کیا۔ اصل بنیاد وہاں سے پڑی، اور وہ کارروائی ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ التسلیم نے اپنی رفیقہ حیات اور اپنے لخت جگر کو ویرانے میں بٹھایا، تا حد نظر ویرانہ، وہ ویرانہ کہ دنیا میں اس ویرانے کی کوئی ویرانہ مثال نہیں بن سکتا، گویا اپنی مثال آپ ویرانہ، جسے خود قرآن نے بھی وادی غیر ذی زرع کہا ہے۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ سیدنا ابراہیم علی قائدنا علیہ التسلیم اپنی بیوی اور اپنے معصوم فرزند کو ویرانے میں چھوڑ کر اپنے ممتحن کے حضور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے چاہا تو میں نے وطن چھوڑ دیا، پھر میں نے تیری مشیت پر جان داؤں پہ لگائی، شعلوں میں کود گیا، پھر تیرے اس کا محبت میں اپنے باپ کو چھوڑ دیا، آج تیری محبت میں بیٹے کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ اس ویرانے میں جہاں تاحد نظر سبزہ نہیں، زندگی کے آثار نہیں، اس ویرانے میں اپنی متاع قلب و جگر کو چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ تیرا نام بلند ہو جائے، لیقیم الصلاۃ۔ کوئی آستانہ بنانے کے لیے نہیں، کوئی گدی سجانے کے لیے نہیں، مرید بنا بنا کر نذرانے بٹورنے کے لیے نہیں، یہ میرا سورس آف انکم نہیں، ترنا کس کہے۔ یہ آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، عشق کا قدم ہے۔ اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں بٹھا رہا ہوں تاکہ تیرا نام بلند ہو جائے۔ لیقیم الصلاۃ۔ یہاں کوئی اور ہے ہی نہیں، کس سے کہوں کہ میرے بیٹے کا خیال کرنا، کس سے کہوں کہ میری بیوی کا خیال کرنا۔ انسانی نقطۂ نظر سے کہتا ہے نا انسان کہ میں تو جا رہا ہوں، ذرا آپ خیال کیجیے گا میرے بچوں کا۔ خلیل اللہ نے فرمایا یہاں تو اور ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بڑا کرم ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو پھر تجھ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ذرا ان کا خیال کرنا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ میں تو اپنے بیٹے کو اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب تو اپنے بندوں کے دلوں میں اسے محبوب بنا دے، اپنے بندوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دے۔ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، میں جا رہا ہوں وہ آنے لگے، میں جا رہا ہوں وہ تیرے بندے کھچ کھچ کر یہاں آنے لگے اور آ کر نہ جانے لگے، بس یہیں بس جانے لگے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں رزق بھی دیجیے اور رزق بھی
دال روٹی نہیں مانگی، روکھی سوکھی نہیں مانگی. جب دینے والے کے ہاں کمی نہیں ہے تو خلیل روکھی سوکھی کیوں مانگے؟ جب اس سے بہتر دینے والا کوئی نہیں تو پھر وہ مانگا جو عام حالات میں مل ہی نہیں سکتا. جب رزاق بے مثال ہے تو رزق بھی بے مثال ہونا چاہیے نا. بظاہر کوئی تصور نہیں یہاں پھل فروٹ کا، لیکن خلیل مانگ رہے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اپنے انسانی نے کہا ابراہیم یہ کہاں کھڑے ہو کر کیا مانگ رہے ہو؟ مانگنا ہے تو اونٹوں کا دودھ مانگیے. علاقائی صحرائی ہے، کبھی کوئی بھٹکتا ہوا قافلہ ادھر آ نکلے اور تیرے بچوں کو بھی کوئی دودھ مل جائے. لیکن تو فروٹ مانگتا ہے، اس کے لیے زرخیز زمین ضروری، اس کے لیے حدائق اور نرسریاں ضروری، اس کے لیے باغات ضروری. تو نے کیا اور کہاں مانگا؟ ابراہیم کے ضمیر نے فرمایا میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کیا اور کہاں مانگا، میں نے تو بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا اور کس سے مانگا. میرا داتا سب کچھ دے سکتا ہے. فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. رزق کے معاملے میں بھی میرے بچوں کو کسی اور کا محتاج نہ ہونے دیجیے. آج خلیل کی دعا کا جواب دیکھیے. دنیا میں جو بھی پھل پیدا ہوتا ہے مکہ میں ملتا ہے. پوری دنیا کے پھل مکہ میں موجود، اور صرف موجود نہیں، وہ پھل اپنے ملک میں اتنے لذیذ اور تازہ نہیں ہوتے جتنا مکہ کے بازاروں میں لذیذ اور تازہ بن جاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں اس لیے کہ پوری دنیا سے پھلوں کی پیٹیاں جب حرم کی طرف لپکتی ہیں تو حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہی ان میں دعائے خلیل کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے. ویرانہ آبادی بن گئی، تفصیل میں جا نہیں سکتا. ہمارے عزیز کا لہجہ یہ تھا کہ عام طور پر تو ہم 2:15 بجے نماز پڑھتے ہیں. آج آپ جہاں تک لے جائیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم ظہر اور عصر کو جا کر لیں تو کوئی بات نہیں ان کے خیال میں. لیکن ظاہر ہے کہ مجھے تو ایسا نہیں کرنا ہے. میں اپنی گفتگو کے لیے نماز کو مؤخر کرنا ہرگز مناسب نہیں سمجھتا. یہ میرے اپنے ضمیر کی بات ہے، اپنے ذوق کی بات ہے. نماز وقت پہ ہونی چاہیے. یہ گفتگو کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم نے گفتگو کرنی ہے تو نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں. تو اس لیے نہیں، وہ بھی بات کی بات ہے. اس لیے میں اس ضمن میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. بس اس کا اختصار کرتے ہیں کہ ویرانہ آباد ہو گیا اور اس کے لیے اللہ نے اسباب کیسے مہیا کیے کہ ایڑی کی ٹھوکر سے چشمہ اگل پڑا. عقل انسانی یہاں دھوکہ کھاتی ہے کہ رزق کی فراوانی میری تدبیر سے ہوتی. قرآن کہتا ہے رزق کی فراوانی تیری تدبیر سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے اور اس کے فضل سے ہوتی ہے. کبھی کبھی ذہن دھوکہ دیتا ہے کہ تو ملازمت کرتا ہے اس لیے رزق مل رہا ہے، تو تجارت کرتا ہے اس لیے رزق مل رہا ہے، تو زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے اس لیے تجھے رزق مل رہا ہے. لیکن قرآن نے کہا اگر وہ نہ دے تو نہ ملازمت سے مل سکتا ہے، نہ تجارت سے مل سکتا ہے، نہ زراعت سے مل سکتا ہے. ایک ہے رزق کا آپ تک پہنچنا، پھر دوسرا ہے رزق کو کھانے کی توفیق کا ملنا، پھر اس کے اثرات کا مہیا ہونا، مؤثر ہونا. یہ ڈفرنٹ پروسیس ہے نا، کئی مرحلے ہیں. ان سب مرحلوں پر اس کے فضل کی اور اس کے کرم کی ضرورت ہے. وہ جب دیتا ہے تو یوں بھی دے دیتا ہے. بڑا عجیب انداز ہے اس سلسلے میں قرآن کریم کا. فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. دنیا میں کوئی زیرو، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ہو. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہم دنیا میں جسے بھی بھیجتے ہیں پہلے اس کے رزق کا انتظام کرتے ہیں، پھر اسے دنیا میں بھیجتے ہیں. اس دن جہاز میں سفر کرتے ہوئے آپ کے ایک وزیر منصوبہ بندی، لیکن آپ کا
یہ کہنا کہ اگر بچے زیادہ ہو گئے تو رزق کم ہو جائے گا، اس سے قرآن اختلاف کرتا ہے. قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ جس کو بھی پیدا کرتا ہے اس کے رزق کا انتظام پہلے کر دیتا ہے. اب آگے میں نے کہا پھر اس پر لٹیرے پڑ جاتے ہیں. اللہ تو رزق کا انتظام کرتا ہے. اس پر جب چند خاندانوں کی لوٹ مار شروع ہوتی ہے تو وہ سارا رزق اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے وہ اپنے گھروں میں جمع کر لیتے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں. کامن مین پریشان ہو جاتا ہے، عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو ہنستا جائے جواب بنے یہ میرا پرسنل وہ ہے، آپ اس سلسلے میں مجھے بس چھوڑ دیں، مجھے رہنے دیں. تو میں نے کہا اگر آپ نہ بھی بتائیں تو میں بہت کچھ سمجھ گیا. یہ جو آپ کا گریز ہے، آپ کا ہنسنا ہے، یہی تو آپ کا پھنسنا ہے. سمجھ گیا. تو آپ خود جب اس معیار پر پورے نہیں اترتے جس معیار کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو خود اپنے ضمیر سے پوچھیے کہ کیا آپ ضمیر کے مطابق سب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں؟ حق تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی پیدا کرتے ہیں پہلے اس کے رزق کا انتظام کرتے ہیں. شکم مادے میں بچہ جو ایام گزارتا ہے وہاں کون سا حکمران، کون سا لیڈر اس کو رزق پہنچاتا ہے؟ یہاں تک کہ ماں باپ بھی نہیں پہنچاتا. وما من دابة اور پھر وما من دابة وما من الجنس والجن بھی نہیں کہا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دنیا میں کوئی زیرو اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری ہم پہ نہ ہو. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. ہم اپنے بندوں کا ٹھکانہ بھی جانتے ہیں، ہم اپنی مخلوق کا پتہ بھی جانتے ہیں، وطن بھی جانتے ہیں، صوبہ بھی جانتے ہیں، ڈویژن بھی جانتے ہیں، ضلع بھی جانتے ہیں، تحصیل بھی جانتے ہیں، تھانہ بھی جانتے ہیں، شہر بھی جانتے ہیں، گلی بھی جانتے ہیں، مکان نمبر بھی جانتے ہیں. زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی ضروریات بھی جانتے ہیں، اس کا ظرف بھی جانتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں اور حکمت کے مطابق دیتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں جتنا اس کے ظرف میں سما سکے. یہ بھی اس کا کام ہے دوستوں کہ وہ ظرف کو دیکھ کے رزق دیتا. لو بسط اللہ رزق لعباده لبغوا في الارض. حق تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم تمہاری خواہشوں کے مطابق رزق دینا شروع کر دیں تو تم تو کسی کو جینے نہ دو گے. یہ دنیا فساد کی آواز نہ بن جائے گی. لیکن یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم تمہاری خواہشوں کے مطابق رزق نہیں دیتے، اپنی حکمت کے مطابق رزق دیتے ہیں. بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چھری بڑی شاندار ہے، میں اسے کیوں نہ اٹھاؤں؟ وہ پتہ ہے لیکن مانتا جانتی ہے کہ یہ زخمی ہو جائے گا، چھری سے اسے نقصان ہوگا. وہ اس کے ہاتھ سے چھری پہلے اٹھانے نہیں دیتی، اگر وہ اٹھانے کو لے لیتی ہے واپس. بچہ روتا ہے، مچلتا ہے، چیختا ہے، لیکن وہ چھری نہیں دیتی اس لیے کہ یہ اسے نقصان پہنچائے گی. ماں کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ وہ بچے کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیتی، اس لیے کہ اگر یہ خواہش پوری کر دوں تو اسے نقصان ہو جائے گا. تو حق تعالیٰ کو اتنا علم نہیں ہے کہ وہ آپ کی خواہشات کو پورا ہونے دے یا نہ ہونے دے. وہ اسی خواہش کو پورا ہونے دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے. آسان تحبوا شیئا وهو شر لكم وآسان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ٹوٹ کر چاہتے ہو لیکن انجام کے لحاظ سے وہ بہتر نہیں ہوتی تو ہم تمہیں بچائے رکھتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو، بالکل نہیں چاہتے ہو، لیکن ہم تمہیں وہ دے دیتے ہیں کہ نتائج کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. تو وہ صرف رب ہی نہیں ہے، حکیم مطلق بھی ہے، رزق بھی دیتا ہے اور حکمت کے مطابق دیتا ہے. یہ سب باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی ہے کہ اکثر ہم اللہ پر ناراض رہتے ہیں کہ فلاں کو تو بنگلہ مل گیا، ہمیں کیوں نہیں دیا اس نے؟ فلاں کو عرض کرتی ہے ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ تو اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے. اس کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو آپ کے ضرورت کے مطابق رزق دیا، لیکن رزق ملے گا ضرور، یہ بات ہے. طالب علم اپنے استاد سے فلسفے کا طرف پڑھ رہا. استاد نے ربوبیت کے فلسفیانہ انداز میں اسے سمجھایا کہ اللہ رزاق مطلب بھی ہے، مسبب الاسباب بھی ہے. وہ اسباب کے بغیر بھی رزق دے سکتا ہے لیکن اس نے اسباب بھی بنا دی. اب وہ طالب علم عجیب آدمی تھا، کہنے لگا جب وہ رزاق مطلق ہے، اسباب کے بغیر بھی رزق دے دیتا ہے تو پھر اسباب کی کیا ضرورت؟ استاد نے کہا ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نے ایک نظام بنا دیا اپنی حکمت کے مطابق. اس نے کہا نظام تو بنا دیا لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ اسباب کے بغیر رزق دے سکتا ہے کہ نہیں؟ میں تجارت نہ کروں، کھیتی باڑی نہ کروں، ملازمت نہ کروں، ہاتھ پاؤں نہ ماروں، رزق مل جائے گا؟ استاد نے کہا مل جائے گا. اس نے کہا کیسے مل جائے گا؟ کتاب بند کر دی. پہلے لگا پہلے یہ پریکٹیکل کر لوں، اگلا طرف پڑھوں. دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بغیر اسباب کے کیسے دیتا ہے. جنگل میں چلا گیا، کسی پہاڑ کے دامن میں جا کے سو گیا اور اللہ سے خطاب کر کے کہا نہ کوئی اسٹرگل کرتا ہوں، نہ محنت کرتا ہوں، نہ تجارت کرتا ہوں، نہ کھیتی باڑی کروں گا، نہ ہاتھ پاؤں ماروں گا، دیکھتا ہوں کیسے رزق دیتا ہے.
یہ پڑا ہوا کچھ دیر کے بعد آوازیں سنائی دی، دیکھا تو شکاریوں کا ایک قافلہ آ گیا. تو دل میں کہنے لگا کہ میں ان سے نہیں کہوں گا کہ میں بھوکا ہوں، یہاں پڑا ہوا ہوں. کچھ بھی نہ زبان ہلاؤں گا، نہ ہاتھ ہلاؤں گا، نہ پاؤں ہلاؤں گا، بس ایسے ہی پڑا ہوں گا. وہ شکاری جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے جنگل میں کوئی آدمی پڑا ہے، انہیں تجسس ہوا زندہ ہے یا مر گیا. قریب آئے، نبزے وغیرہ کٹوری تو زندہ تھا. ہلایا، بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے؟ بولتا نہیں. کہنے لگے سردی بہت زیادہ ہے، کتنے آیا ہے بیچارا، کوئی آگ وغیرہ کا انتظام کرو. تو کچھ تم کے کچھ پتے کچھ لکڑیاں جمع جنگل میں ہوتا ہے، وہ آگ لگا دی. تو اس کے منہ میں بو وغیرہ ہوتا ہے شکاریوں کی جیل میں، منہ میں ڈالنا چاہا تھا. جب اس نے منہ بند کر لیا اور دل میں کہا اللہ سے کہ میں تو منہ بھی نہیں کھولوں گا. اچھا انہوں نے دیکھا کہ یہ منہ بھی نہیں کھول رہا، بول بھی نہیں رہا، بالکل اکڑ پڑا ہے. تو سمجھے بہت زیادہ تیز بیچارہ متاثر ہو گیا. تو بندوق کی نالی سے اس کا جبڑے کھولنے کی کوشش کی. ان کے دانتوں نے جو بندوق کی نالی رکھی تو وہ ہنس دیا. جب ہنس دیا تو وہ حیران ہو گئے کہ تم تو کچھ ایسا معلوم ہوتے ہو، ہمیں تمہاری زندگی کی فکر تھی اور تو ابھی تو بالکل بے حص پڑا تھا، بے جان پڑا تھا، ہنستا ہے. اس نے کہا تم پہ نہیں ہنس رہا، اپنی حماقت پہ ہنس رہا. اصل میں بات یہ ہے کہ میرے استاد نے مجھے سبق میں یہ بتایا تھا کہ تعالیٰ مسبب الاسباب بھی ہے، رضا کے مطلق بھی ہے. اور میں نے کہا تھا کہ اس بات کے بغیر وہ رزق کیسے دیتا ہے، تو استاد نے کہا وہ دیتا ہے. میں نے کہا کہ پہلے پریکٹیکل کر لوں پھر اللہ سے پڑھوں گا. تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ صرف رزق دیتا ہی نہیں، جبڑے بھی کھول کے دیتا ہے. تو رزق کے معاملے میں وہ کہا کسی نے تو چرا باشی بفکرے مبتلا کار سازے ماں بفکرے کارے ماں. قدر میں لکھا ہوا ایک دانہ سارا نہ کھا لے. جو اس کے مقدر میں رزق لکھا گیا ہے کہ تم نے دنیا میں جا کر اتنا کھانا ہے، جب تک وہ مکمل نہ کھا لے اس وقت تک مر نہیں آئے گی اسے. تو بس وہ اس طرح دیتا ہے کہ ایک چیز ضرور سے چشمہ ابل پڑا، اور وہ ایسا ابلا کہ قیامت تک خشک نہ ہونے والا چشمہ تھا، جسے زمزم کہتے روکا گیا. سیدہ حاجرہ نے رک جا اسٹاپ اٹ. زمزم کے معنی ہے اسٹاپ، رک جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری دادی زمزم نہ کہتی، رک جا نہ کہتی، تو وہ چشمہ اتنا اچھلتا، اتنا ابلتا کہ کائنات کے ہر کونے میں پہنچا. تاہم وہ پہنچا تو اب بھی ہے، روانی سے نہ صحیح، ڈبو کے ذریعے صحیح. کوئی حاجی اس وقت تک واپس ہی نہیں لوٹتا حج سے جب تک کہ وہ زمزم کے دل ساتھ بھر کے نہ لائے. اور خالی آ جائے، زمزم کے بھی بغیر آ جائے تو محلے والے اس کا حج ہی نہیں مانتے کہ تو کہیں اور سے ہو کے آگے آیا. اگر وہاں حرم میں گیا ہوتا تو زمزم ضرور لاتا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے 2-4 وہ بڑے 20-20 کلو کے وہ جو ہے پلاسٹک کے پن وہ اٹھا رکھے تھے، اور وہ کہتے پھر رہے تھے دوسرے حجاج کو بھی کہ بھائی یہ پین تم کہنا میرا ہے، یہ پین تم کہنا میرا. اگلے کہتے ہمارے پاس یہ تمہارے پاس 2 ہے، تم 3 کر لو تو پھر اس طرح میرا بیلنس ہو جائے گا. میں نے اس سے کہا حاجی صاحب یہ اتنے کیوں تم نے بھر لیے؟ کہنے لگا کہ میرے محلے کے لوگ بہت زیادہ ہیں، میں بڑا سوشل زندگی ہے میری، سماجی زندگی میں بڑا مقبول ترین آدمی ہوں محلے میں، میں نے اپنے آپ کو حاجی ثابت کرنے کے لیے یہ زمزم لے جا رہا ہوں، ورنہ لوگ کہاں آنے کے کہ میں حج کر کے آیا ہوں. تو یہ زمزم کا پوری کائنات میں پہنچنے کا اہتمام ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سعودی ایئر لائن یا PIA والے جو ہیں یا ایمریٹس والے جو ہیں، گلف والے جو ہیں، وہ تو چلیے زمزم کے پانی کو توڑ کے بغیر نہیں آتے ہیں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یورپین ایئر لائن بھی زمزم کو نہیں توڑتی. یہ برٹش ایئر ویز والے نہیں توڑتے، کینیڈا ایئر ویز والے نہیں توڑتے، پینم والے نہیں توڑتے، ایئر فرانس والے بغیر تول کے وہ کہتے ہیں چلو یہ جو ہے چاہے 20 کلو ہے یا 25 کلو ہے یہ تم لے جا سکتے. تو پہنچایا جا رہا ہے وہ. تو میں یاد کر رہا تھا کہ ویرانہ آبادی بن گئی، جب پانی پیدا ہو گیا تو پھر آبادی آ گئی. اب وہ لمحہ آیا کہ یہ دونوں مقدس باپ بیٹا اس مرکز کی تعمیر میں کردار ادا کر رہے ہیں جس کا یہ آغاز تھا، جس کا یہ نقطہ آغاز تھا کہ اسماعیل کو اس ویرانے میں لاؤ. آج وہ وقت آ گیا کہ یہ دونوں مقدس باپ بیٹا اس مرکز کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں. فرمایا ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بس یہ اس کا ترجمہ نہیں کروں گا اپنی. ربنا وابعث فيهم رسولا، اور ہمارے رب ہم نے دارالعلوم تو بنا دیا، مدرسہ تو بنا دیا، رشد و ہدایت کا عالمی مرکز تو بنا دیا. اب اس میں استاد بن کر آنے والا، معلم بن کر آنے والا تیرا آخری رسول، جو تیرا رسول بھی ہے، تیرا محبوب بھی ہے. اے ہمارے رب، ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، ہم نے پسینہ بہایا ہے، ہم نے محنت کی ہے،
تو تو ہمیں اجرت تو دے گا نا. ہر مالک مکان اپنے مزدوروں کو اجرت دیا کرتا ہے نا. تو پھر ہماری اس محنت کی اجرت اور مزدوری یہ ہے ہمارے رب کہ اپنا وہ آخری رسول اس دارالعلوم میں معلم بن کر آنے والا تیرا محبوب وہ میری اولاد میں سے بھیج دے. یہ ہے میری مزدوری. یتلو علیہم آیاتک وہ یہاں آ کر حیوان ناطق کو انسان کامل بنائے گا. وہ یہاں آ کر حیوان ناطق کو انسان کامل بنائے گا. وہ یہاں آ کر شقیوں کو شہید بنائے گا. وہ یہاں آ کر جاہلوں کو عالم بنائے گا. وہ یہاں آ کر ظالموں کو عادل بنائے گا. وہ یہاں آ کر بکریوں کے چرواہوں کو وارث تخت و تاج بنائے گا. وہ یہاں آ کر سارے عالم میں اونٹوں کے چرانے والوں کو انسانی قافلے کا سردار بنائے گا. وہ یہاں آ کر صدیوں کے بیماروں کو مسیحا بنائے گا. وہ یہاں آ کر نشین کو معلم کائنات بنائے گا. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. حیوان کیسے انسان بنتا ہے؟ حیوانیت کو انسانیت میں بدلنے کا فارمولہ قرآن نے 3 اجزاء پر مشتمل بتایا. تلاوت آیات، تعلیم اور تزکیہ. لیکن خلیل کی دعا میں ہے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم ویزکیہم. تلاوت، تعلیم، تزکیہ اللہ کی عطا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہ جو آگے والی بات تھی وہ پہلے آ گئی. ویعلمہم الکتاب والحکمہ. امیین کو ہم نے معلم عطا کیا جس نے قرآن کی تلاوت سے دلوں کو گرمایا، پھر ان کا برتن صاف کیا، پھر اس میں علم کا دودھ ڈالا. ایکسپلین کرنے کے لیے میں اس کو یوں تعبیر دیتا ہوں کہ آپ پہلے برتن دھویا کرتے ہیں یا پہلے دودھ ڈال دیا کرتے ہیں؟ یہ تو فطرت ہے. پہلے برتن دھویا جاتا ہے پھر اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے. اگر برتن صاف کیے بغیر دودھ ڈال دیا جائے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. یہاں بھی سلسلہ ایسا ہی ہے. پہلے برتن دھویا جاتا ہے پھر اس میں علم و حکمت کا دودھ ڈالا جاتا ہے. اگر برتن صاف کیے بغیر علم و حکمت کا دودھ ڈال دیا جائے تو فوڈ پوائزن ہو جاتی ہے، پھر وہ علم زہر بن جاتا ہے. جس طرح آج بنا ہوا ہے، معاف کیجیے گا، آج علماء میں وہ آج بھی وہ اخلاص اور وہ روحانیت نہیں ملتی جو پہلے علماء میں ہوا کرتی تھی. اور میں تو کہا کرتا ہوں پہلے علماء کم علم زیادہ ہوتا تھا. اب علماء کے لشکر ہے، علم نام کی کوئی شے نہیں ہے، اسٹائل ہے بس. کوئی ٹوپی پہ گزارا کرتا ہے، کوئی زلفوں پہ گزارا کرتا ہے، کوئی چند ڈائلاگ بولتا ہے. یہ تبلیغ ہو رہی ہے، یہ اسلام بیان ہو رہا ہے. اور نعرے باز ساتھ رکھتے ہیں، نعرے نہ لگائے جائیں تو حضرت جوش میں نہیں آتے. پھر نعرے بازوں کو خدمت کی جاتی ہے، تو انہیں کتنے نعرے لگائے یہ لوگ. یہ ہے کس دور کا علم؟ یا ورنہ کبھی کبھی سنائی دیتا تھا کہ کوئی دلی میں محمد الیاس رہتا ہے، کبھی کبھی سنائی دیتا کہ نانوتا میں کوئی شیخ محمد قاسم رہتے ہیں، کبھی کبھی سنائی دیتا کہ گنگور میں کوئی مولانا رشید احمد رہتے ہیں، کبھی کبھی کوئی کہتا کہ جی تھانہ بلند میں کوئی حضرت شیخ اشرف علی تھانی رہتے ہیں، کوئی دارین میں شبیر احمد عثمانی رہتے ہیں. کبھی کبھی سنائی دیتا کہ دیوبند میں کوئی حسین احمد مدنی رہتا ہے، دہلی میں کوئی شاہ ولی اللہ رہتے ہیں، شاہ عبدالرحیم رہتے ہیں. لوگ حیوان بن کر جاتے تھے، ان کی خدمت میں بیٹھ کر انسان بن کر آتے تھے، متکبر بن کر جاتے تھے، متنازع ہو کر آتے تھے. اور اب خیر سے یا اللہ اب علم کا یہ عالم ہے جناب. ان علماء کے لیے کتابیں پہنچتی تھیں کہ یہ ہمیں اپنا کہہ لیں. اور کسی نے کسی کی کیسٹ رکھی ہے، کسی نے کوئی پمفلٹ رکھ لیا ہے، کسی کی تقریر رکھ لی ہے، پیسے بٹھائے علامہ سے نیچے تو تسکین ہی نہیں ہوتی. ابھی مولانا فرما رہے تھے، مجھے عجیب کیفیت ہو رہی تھی میری. بعد رات کی 1-2 خطاب پر تو تسکین نہیں ہوتی، جتنے بھی خطاب ہیں وہ سارے لگے جب جا کے تسکین ہوتی ہے. مفکر بھی وہی، ڈاکٹر بھی وہی، اسکالر بھی وہی، دانشور بھی وہی، علامہ بھی وہی، مولانا بھی وہی، جی فخر المتوسلین بھی وہی، امام الافاضل بھی وہی. یا اللہ کشمیر میں بارش بڑی تیز ہو رہی تھی، ایک آدمی ایک مکان پہ چلا گیا، آبادی وہاں بکھری ہوئی ہوتی ہے، 1-2 مکان، اس پہاڑ کے دامن میں 1-2 مکان، اس پہاڑ کے دامن میں بکھری ہوئے گھر ہوتے ہیں. ایک آدمی چلا گیا، جا کے اس نے نوٹ کیا کہ میاں بارش بہت تیز ہو رہی ہے، مجھے کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھنے کو جگہ دے دو. اب وہ جو مالک کے مکان پر بیچارہ غریب آدمی جنگل میں رہ رہا ہے، اس نے کہا دیکھو تو صحیح ہے کون، اپنا ہے، پرایا ہے، دوست ہے، دشمن ہے. تو کنڈی پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، پوچھتا ہے آپ ہیں کون؟ اس نے کہا جی میں، آپ معلوم نہیں، آپ کو جانتے نہیں، میں حضرت مولانا حضرت العلامہ وبالفضل فہامہ مفکر اسلام، ڈاکٹر، اسکالر، عالم اسلام کا بہت بڑا دانشور حضرت فلاں صاحب چشتی، سہروردی، نقشبندی، مجددی، قادری. اور کھولتے ہوئے کنڈی اس نے بند
کر دی کہ میاں میں تو سمجھا ایک آدمی، تم تو بہت سارے ہو، اتنے آدمیوں کے لیے میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، اتنی سمجھ رکھا ہے، تو یہ تو پورا کوئی قافلہ آیا ہوا ہے، تو اتنے آدمیوں کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت علم کا عالم ہے عزیز دوستو، ضرب صاف کیے بغیر، ضرب دھوئے بغیر اگر علم اور حکمت کا دودھ ڈالا جائے تو فوڈ پوائزن ہو جاتی ہے۔ پہلے ہمارے تعلیمی اداروں سے وہ علماء پیدا ہوتے تھے کہ جو قرآن و سنت کا ناز ہوا کرتے تھے، واقعی قرآنی تعلیمات کی پہچان ہوا کرتے تھے، وہ اس لیے کہ تزکیے کا اہتمام سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ ان اداروں میں علماء کرام پہلے ان کا برتن صاف کرتے تھے، دل دھوتے تھے، سینہ صاف کرتے تھے، پھر علم کا دودھ ڈالتے تھے۔ آج اس تزکیے کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے علم کا دودھ بگڑا ہوا ہے۔ میں نے رات کی کہا تھوڑا بدر میں کہ آپ وہ مزکی تو نہ ہے، وہ جو پہلے ہوا کرتے تھے روحانی اصلاح کرنے والے، تزکیہ کرنے والے، اب وہ تو نہ ہے۔ تو اب آپ کے لیے تزکیے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ بہترین راستہ ہے کہ ایک چلہ تعلیم کے زمانہ میں بھی تبلیغی جماعتیں لگا دیا کیجیے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے سال میں ایک چلہ لگا دیا تو آپ کی حیوانیت کا انسانیت غالب رہے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کی آنکھوں میں حیا رہے گا اور زبان پہ سچ رہے گا، جھوٹ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ میں نے یورپ میں دیکھا ہے الحمدللہ تعالیٰ، وہاں پر مساجد میں، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، سنی سنائی بات نہیں کر رہا، تہجد کی نماز میں میں نے دیکھا کہ مسجدیں بھری ہوئی نظر آئی مجھے، اور وہ تہجد پڑھنے والے بوڑھے نہیں نوجوان، یہاں تو تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، نمازوں کے لیے ہمارے بوڑھے حضرات آتے ہیں آبادی میں سے، چن چن کر کھچ کھچ کر ٹٹول کر کوئی بوڑھا نکلے گا جس کو گھر میں بہو بیٹھنے نہیں دیتی، تو وہ بیچارہ کھانسی سمیت مسجد میں آ کے بنا لیتا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ نوجوان تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے حضور کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں آنسو بہا رہے ہیں، چہرے رحمت عالم کی غلامی کے نقش میں چمک رہے ہیں، اور چہروں پہ کردار کا حسن جلوہ ریز ہے۔ تو یہ حیوانوں کو کس نے انسان بنایا؟ شیخ محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کتابت التبلیغ، اور اس تبلیغ کی تاریخ میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو اس راستے پہ ڈال دیا۔ میں کہا کرتا ہوں جن کو والدین صحیح نہ کر سکے تبلیغی جماعت نے ان بچوں کو بھی صحیح کر دیا، والدین بھی جن کو صحیح نہ کر سکے تبلیغی جدوجہد سے وہ بچے بھی الحمدللہ صحیح ہو گئے۔ تو عام آدمی کو اللہ توفیق دے، وہ بھی ضرور وقت دے، لیکن طلباء کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کے زمانے میں بھی کچھ وقت تبلیغی جماعت میں لگا دیا کیجیے، تو اسے انشاءاللہ یہ ذرا سب کی صفائی کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ خلیل اللہ نے تو جوش طلب میں کر دیا کہ رب العالمین تلاوت آیات سے، تعلیم اور تزکیہ سے یہاں حیوانوں کو انسان بنایا جائے گا، لیکن حکیم تو وہی ہے، میری طلب میں اگر کوئی پہلو قابل اصلاح ہو تو اس کی اصلاح بھی فرما دیجیے گا۔ اپنی حکمت کے مطابق حق تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے دعائے خلیل کو سب سے قبولیت سے نوازا، لیکن اس نے اپنی حکمت کے مطابق ترمیم بھی کر دی، اور وہ ترمیم کیا فرمائی؟ خلیل اللہ نے فرمایا تھا تعلیم پہلے تزکیہ بعد میں، حق تعالیٰ نے فرمایا تزکیہ پہلے تعلیم بعد میں۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہ محسن اعظم جس نے امیین میں معلم بھیجا، جس نے تلاوتی آیات سے ان کے دلوں کو گرمایا۔ اہل ایمان کے دل صرف قرآن پہ وقت کرتے ہیں، تبلا سرنگی سے نہیں۔ آج کل کا مسلمان تبلا سرنگی پہ اور قوالی پہ جھومتا ہے۔ میں نے کہا کل شیء جو علاج نہیں، جو ہو ہی تبلا سرنگی کی پیداوار ہے، اسے تو وہی سکون ملے گا، اس کا قرآن سے کیا تعلق؟ جنات یہ کمار تھوڑی ہے، جنات ہے اسٹائل دیکھیے، شکل دیکھیے۔ ایک کمار کو میں نے دیکھا پلیٹ فارم پہ ٹرین سے بیٹھنے کے لیے بھاگ رہا تھا، ایسے معلوم ہوا جیسے تاجپور کے ڈرم کے نیچے ٹانیں لگی ہوئی ہوں۔ یا اللہ، یہ عاشق رسول ہے، خیر سے اس قوم کو اس کے رسول کا فرق دینے والے ہیں، سبحان اللہ۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی آیات سے ان کے دلوں کو گرمائے گا، ویزکیہم، پھر ان کے دل کی صفائی کرے گا، پھر ان کا ظرف پاک کرے گا اپنی حکمت کے مطابق، اپنے حسن طبیعت سے ان کے دلوں کا پھر صاف کرنے کے بعد ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر جب علم و حکمت کا دودھ ڈالے گا تو ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا مکھن تیار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تحریک، سید عبد المجید ندیم شاہ، پھر سلمان و بلال، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، ابن مسعود، سعد بن ابی وقاص، معاویہ بن ابی سفیان جیسی کریم تیار ہو جائے گی۔ یہ مکتب مستقبلی کے نمائندہ شاہکار
کہ ان میں جتنی بھی روشنی ہے وہ میرے خون جگر کی ہے، ان میں جتنا بھی حسن ہے وہ میری تعلیم و تربیت کا ہے، ان میں جتنی بھی محنت ہے وہ میرے خون پسینے کی ہے۔ ایک طرح فرمایا اللہ اللہ آتی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان میں عیب نہ ڈھونڈنا، ان میں عیب نہ ڈھونڈنا کہ اگر یہ جھوٹے ثابت ہو گئے تو میرا موقف جھوٹا ثابت ہو جائے گا، میرا کیس ناکام ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ میرے کیس کے عینی گواہ ہیں، اور گواہ کی پوزیشن بہت نازک ہوتی ہے، اگر گواہ جھوٹے ثابت ہو جائے تو کیس ناکام ہو جاتا ہے۔ محمد عربی کے موقف کے صحابہ عینی گواہ ہیں، اس لیے اللہ نے جگہ جگہ ان کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک حزب اللہ۔ اور حضرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لگائے ہوئے پودے ہیں، ان میں جتنا بھی حسن ہے میری تعلیم و تربیت کا ہے، ان میں جتنی بھی مہک ہے میرے خون پسینے کی ہے، ان میں عیب نہ ڈھونڈنا۔ اچھا یہ عیب کیوں ڈھونڈے جاتے؟ بغض کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے؟ اب اس سے بھی دلائل دینے کی ضرورت ہے؟ آپ نے تو بہت کچھ دیکھ لیا، کل محبت تھی، ساری خوبیاں خوبیاں تھی، خوبیاں تھی، فوڈری میں بھی خوبیاں تھی، لوہے میں بھی خوبیاں تھی، سب کچھ میں خوبیاں تھی۔ آج بڑھ گئے، کیا ہوا تو ہوا، کیا کریں گے، کیوں کریں گے؟ وہ میں بتایا کرتا ہوں دوستوں کو کہ علاقے کا ایک اللہ والا بڑا لوگوں میں مقبول محبوب، لوگ اس کی عزت کرتے تھے، بڑا رسپانس ملتا تھا اسے، لیکن بیوی نہیں مانتی تھی اسے، بیوی ہر وقت سماتی رہتی تھی اسے، بڑا ولی اللہ بنا دیتا ہے، بہت اچھی طرح جانتی ہوں تجھے، پاتی ہے سارے جہان کا، ڈھونگ ہے سارا کھائے، بیچارہ بڑا پریشان اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ اس کم وقت کو بھی نظر دے دے کہ مجھے پہچانے یا اللہ، گھر میں چینی نہیں ملے گی کم وقت۔ اللہ نے ایک مرتبہ کرم کیا، اڑنے کی توفیق دے دی اسے، گھر کے سامنے سے اڑتا ہوا گزرا، اس کی بیوی نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، کچھ دیر بعد جب کھڑا ہے بیوی کہنے لگی تو بڑا ولی بنتا ہے، ولی ہو تو ایسے آج میں نے دیکھا اللہ کا ایک بندہ بغیر پروں کے ہوا میں اڑتا چلا جا رہا تھا، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، ایمان کو تازگی ہوئی۔ ایک تو ہے کہ چارپائی توڑتا ہے، یا چارپائی توڑتا ہے یا مسلح توڑتا ہے، مسلح سے اٹھتا ہے تو چارپائی سے اٹھتا ہے تو مسلح سے پڑ جاتا ہے۔ اللہ کا وہ بندہ میں نے دیکھا ہوا میں اٹھتا چلا جا رہا ہے، اب یہ سن بھی رہا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے کہ الحمدللہ اس نے دیکھ بھی لیا، ان پیسے بھی بنا تو اشر بھی بنا۔ جب اس نے اپنی تقریر ختم کی تو ابھی اللہ کے بندے نے فرمایا دیکھا تو تھا، پہچانا نہیں تھا، اس نے کہیں پہچانا تو میں نے نہیں، ذرا دور جا رہا، کہا کہ یہ ناچیز آپ کا خاون ہی تھا، یہ میں ہی تھا، تو فوراً بدل گئی، کہ یہ اچھا تو تو تھا، میں تو نہیں سمجھ رہی کہ تیرا ہو رہا ہے وہی نکل نہیں ہو سکتا، انہیں کا طریقہ بھی نہیں آتا، ایک ہی لمحے میں بات پالیسی سے نہیں ہو وہی تو یہ کہ جب تک محبت کا جذبہ کار چل رہا تھا وہ خوبی نظر آ رہی، کیونکہ اس میں دکھ اور حسن آیا وہ عیب بن گئے، پہلے بھی یہی ہو رہا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی انسان کی فطرت ہے، جہاں دکھ آئے گا وہاں بھولے جائیں گے، اور جہاں محبت آئے گی وہاں خوبیاں دیکھی جائیں گی۔ محبت کی نظر خوبیوں کی تلاش کرتی ہے اور بغض کی نظر عیب تلاش کرتی ہے۔ ہمیں تو محمد کے صحابوں میں خوبیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اب اپنی نظر کو کیا کروں، اپنی نظر کو کیا کروں؟ مجھے تو صدیق عمر عثمان و علی میں حسن حسین معاویہ بن ابی سفیان میں خوبیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ اس لیے خوب ہے کہ ان کا استاد خوب تر ہے، یہ اس لیے خوب ہے کہ انہوں نے جو نصاب پڑھا ہے وہ نصاب خوب تر ہے۔ مجھے ان میں عیب نظر نہیں آتے کہ ان کا منتحل بے عیب ہے، جس نے انہیں کامیابی کی سند عطا فرمائی وہ منتحل بے عیب ہے۔ معذرت چاہتا ہوں ٹائم زیادہ ہو گئے، گھڑی نے کیا بتایا ہے آپ کو 25 منٹ ہے نا، آپ کو 5 منٹ باقی، میں نے کچھ اور بھی کہنا ہے نا بیٹا جی، میں نے کچھ اور بھی کہنا۔ دعا کرتا ہوں آج ہم جس مرکز میں بیٹھے ہیں یہ چھوٹا سا ادارہ بنا، پھر یہ اس سے بڑا بنے، پھر اس سے بڑا بنے۔ میں نے گجرات میں ایک ادارے کا فاؤنڈیشن کیا تھا 83 میں، گجرات وہ انڈیا والا، مہاراشٹر کے بالکل بارڈر پر، گجرات اور مہاراشٹر کے بٹوین ایک جگہ ہے الکوبا کہتے ہیں اسے، وہاں ہم نے جامعہ اسلامیہ کا فاؤنڈیشن کیا تھا، بالکل ویرانہ، وہ بھی کچھ عجیب منظر تھا، اور اتفاقیت یہی آج میں نے پڑھی تھی، لیکن وہاں پر تفصیل سے ڈیٹیل سے بات ہوئی اور اجتماعی لاکھوں کا تھا۔ آج آپ کو بتاؤں وہ ادارہ کیا ہے، 3 منزلہ بلڈنگ بن چکی ہے اور ہر منزل میں 150 کمرے ہیں۔ اچھا مسافر طلباء کی تعداد 2600 ہے، 2600 مسافر طلباء ہے جن کے قیام و طعام کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اس بلڈنگ میں وہ پورے نہیں آ سکتے، ٹینٹ لگائے گئے ہیں، وہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ تو لیکن جب علم کی شمع روشن ہوئی تو پھر پروانوں کو کون روک سکتا ہے؟ کبھی کبھی ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ ہم نے یہاں پاکستان میں اسلام کو سہارا دے رکھا ہے ورنہ یہ تو بیچارہ یتیم رو رو کے مر جاتا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے یہاں
پاکستان کے لیے یتیم خانے بنا رکھے ہیں، اس کو یتیم بنا رکھا ہے. جائیے بنگلہ دیش میں، اللہ آپ کو لے جائے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. وہاں جا کے دیکھیے 5,000 مسافر طلبا ہیں ایک ایک ادارے میں، اور نسل ہے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے علوم کی اشاعت کے لیے دینی اداروں کی. چٹگار کے قریب ایک ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ، جامعہ معین اسلام، وہاں 6,000 مسافر طلبا، پھر ان کو جدید علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں. اور یہ سن کر بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ پورے بنگلہ دیش میں تقریباً 9 سفر کر چکا ہوں اس وقت. پورے بنگلہ دیش میں مجھے کسی ایک مسجد میں بھی ملاوٹ والی اذان سنائی نہیں دی. جہاں بھی گیا ہوں کھڑی اذان سنائی دی. یہاں مولوی نے اپنا ٹریڈ مارک بنا رکھا ہے نا جی. پہلے ٹریڈ مارک بناتے کوئی نئی چیز، اسلام میں کوئی نئی چیز، اس کے بعد ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں. ریزا بابا رہے خدا سبھی میں جانا چاہتا ہے بدماشا. ابھی کہتا ہوں میں آج سے بول رہا، اب آپ کا معاشرے کو رسول کہاں سے آپ ووٹ مانگتا ہے، وہ مانگتا ہے کھچڑی ووٹ مانگنے تو پھر سیاسی نمازے میں آنا، تین نمازے میں کیوں آتا ہے؟ بڑی سیاسی پارٹی بنا پھر ہو، دین کو کیوں استعمال کرتے ہو؟ سلیمان علیہ السلام کے عدالت میں ایک بندے نے کہا کہ میرے صاحب کو کسی نے مارا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلوایا گیا تو چپا پوچھ کہا کسی نے مارا، کہا کسی نے مارا، سجدتا تو نہیں کرو، بس بھولے بھالے ہوتے ہیں تیار بھی. اب ان کو جب کہا گیا سلیمان علیہ السلام نے بتایا تو نے اس کے شوہر کو کیوں مارا؟ وہ شکاری کہنے لگا اچھا تو یہ ہے جی میں نے مارا، وہ اس لیے مارا کہ یہ حلال ہے. میں آیا یہ درخت کی تیزی میں بیٹھے تھے، اس کا شوہر بھی تھا، یہ نہیں کہا. اس نے اپنے شوہر سے کہا تو بھاگو یہاں سے، کوئی اپنے آدم آ گئے کہیں تیر نہ کرا دے. لیکن اس کے شوہر نے کہا یہ تو بیچارہ درویش ہے، فقیر ہے، اللہ والا ہے، اللہ والے کسی کو تیر نہیں مارا کرتے. بیٹھا تو میں نے پھر شکار کیا اس لیے کہ حلال ہے. مجھے تو افسوس ہے کہ یہ کیوں چہک رہی ہے، یہ کیوں نہیں مری اس کے ساتھ. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا بات تو بڑی معقول ہے. پرندے سے کہا تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اس نے نہیں مجھے اس پر اعتراض نہیں کہ اس نے شکار کیوں کیا. بے شک کرے، مجھے بھی معلوم ہے اللہ نے ہمیں انسان کا رزق بنایا، حلال بنایا، لیکن جہاں اللہ نے ہمیں حلال بنایا ان کو شکار کرنے کا موقع دیا، وہاں اللہ نے ہمیں اپنے دفاع کا حق بھی دیا کہ ہم اپنا دفاع بھی کریں. ان کو دیکھ کر وہ ایک کر کے بھاگ جائیں گے، ان بچاؤ کی کوشش کریں. تو مجھے اعتراض یہ ہے کہ اس نے لباس پہن کر چاہے درویشوں والا اور کام کرتا ہے شکاریوں والا. اس سے کہیے کہ اگر شکار کرنا ہے تو لباس بھی شکاریوں والا پہلے تاکہ ہم اس کو دور سے دیکھیں تو اپنا بچاؤ کر سکیں. یہاں تو آپ کام کرتے ہیں شکاریوں والا، لباس پہنتے ہیں دینداروں والا. جی وہاں جا کے سے میں نے دیکھا عظیم شان ادارے ہیں، کہیں ایک بھی مجھے ملاوٹ والی اذان سنائی نہیں دی. اور یہاں جتنے پاکستان میں اسلام کی کھال اتارنے کے لیے مناسب ہے، تفریق ہے، تشدد ہے، کوئی وہاں پر ایسا منظر نہیں ملا مجھے. تو اللہ کرے کہ یہ ادارہ ہمارا جو آج ہم جس میں جماعت شاکر اسلام، اللہ اسے بھی مرکزیت عطا فرمائے. مکانی